السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب میں 21 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر موقع کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین کے تمام معاملات میں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا چاہیے، اور زندگی کے ہر کام میں صرف آپ ہی ایک ایسی ذات ہے جس کی پوری زندگی ہمارے لیے اتباع۔ جو کام آپ نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے کام کریں، جو کام صحابہ نے کیا ہے وہ کام ہم کریں، اور جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، ایسے کام نہ کریں۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سنت کے تعلق سے کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ سنت اور بدعت۔ سنت کے بارے میں کل بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اسے سنت کہتے ہیں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اسے سنت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی نے کوئی کام کیا، اللہ کے رسول دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اگر غلط ہوتا تو کیا کرتے آپ؟ کیا کرتے آپ؟ منع کرتے، مت کرو بولتے۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا ہے وہ سنت، کرنے کا حکم دیا ہے وہ سنت، اور جو کام کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خاموش ہو گئے تو وہ سنت۔ اچھا، اب اس کے بعد ذرا آپ یہاں آئیے، دین میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں کوئی نئی بات کا اضافہ کرنا، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ کام نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، اور کسی صحابہ نے بھی، کوئی صحابی بھی وہ کام نہیں کیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، دین میں جو بھی ذرا اچھا سمجھیے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ذرا غلط بتا کر دھوکے میں مبتلا کر ڈالتے لوگوں کو۔ اب یہ پہلے اچھا سمجھیے بدعت اور سنت کیا ہے۔ اب دو باتیں آج میں انشاءاللہ مختصر آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے، کل بدعت ضلالہ، ہر نیا کام گمراہی ہے۔ جمعہ میں آپ دیکھیں گے خطبے میں خطیب صاحب جب دعا وغیرہ پڑھتے ہیں تو بولتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر نیا کام گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز دوزخ میں لے کر جائے گی۔ تو اب یہاں پہ صحابہ کے زمانے میں اللہ کے رسول کہتے تھے کہ دین میں کوئی بھی ثواب کی نیت سے کوئی کام بھی کرے جسے اللہ کے رسول نہیں کیے، کرنے کا حکم نہیں دیے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کا مطلب یہاں پر ہو رہا ہے، اب کلو بدعت ضلالہ کہا گیا، ہر نیا کام گمراہی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ بدعت ہے، غلط ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ بتائے پورا بتا دیا، اور آپ کی زندگی میں آپ نے ساری چیزیں بتا دی۔ اور آپ حج کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین اسلام مکمل کر دیا گیا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو گویا دین مکمل، اللہ کے رسول کی زندگی تک جو کچھ ہونا ہے ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے بعد ایک لفظ کا بھی دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا، ایک چیز بھی کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب مکمل کرنے کا مطلب یہ کہ اس میں کمی بھی نہیں ہے، زیادتی بھی نہیں ہے، اور نبیوں کا سلسلہ جو چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے. چند پیغمبروں کے نام ہم کو بتائے گئے اور اس کے بعد کے بہت سے پیغمبر ہیں ہم نہیں جانتے، اس کے نام بھی ہمیں نہیں بتائے گئے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہر ایک قوم میں نے ڈرانے والے بھیجا. ہر جگہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجا. اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بتا دیا. حج کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو باتیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کرنے کا حکم دیا، کیا میں علی حل بلغت، میں نے دین کی باتیں بتا دیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ بتا دیے، آپ بتا دیے، آپ نصیحت کر دیے، آپ سمجھا دیے. لوگوں نے کہا. دیکھیں ذرا غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اٹھائے، ایسے اوپر اٹھا کے بتائے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری باتیں پہنچا دیا، میں کوئی کمی نہیں کیا. کیوں آپ نے ایسا کہا؟ کیونکہ قیامت میں کیا ہوگا، بہت سے پیغمبر آئیں گے، بولیں گے میں اپنا کام کر دیا الحمدللہ. تو لوگ جماعتیں امت جو ہوگی وہ کریں گے ہمارے پاس ما جانا من بشیر و نذیر، کوئی بھی آیا نہیں نا بھائی، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں نا، کوئی پیغمبر بھی آیا نہیں نا. پیغمبر بول رہے میں کر دیا، جماعت قوم بولے گی ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. اب دیکھیے خصوصاً نوح علیہ السلام کی قوم، آپ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام 1,000 سال تک کام کرے، 1,000 سال. تو اب اندازہ لگائیے، اب وہ بیچارے وہاں پر وہ کریں گے تو نہیں ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. اچھا ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کیا؟ تم پیش کرے، کام پیش کرے بول کر کوئی ثبوت دے سکتے کیا؟ پیغمبروں سے سوال کیا جائے گا. تو اب وہاں پر امت محمدیہ کا نام، ہمارا نام انشاءاللہ آئے گا. لوگ دوسرے امتی کہیں گے نہیں آئے ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم لوگ کہیں گے کہ نبی آئے، نبی سنائے. تو یہ لوگ بولیں گے اللہ یہ لوگ نہیں تھے ہمارے زمانے میں، بہت زمانے کے بعد یہ لوگ آئے، اب یہ کیسا یہ گواہی دیتے؟ تو بتایا جائے گا، ہمارے سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کیسا بول رہی ہیں، آپ کیسا بول رہے ہیں؟ تو ہم انشاءاللہ کہیں گے اللہ ہمارے پیغمبر نے کہا. دنیا والے پیغمبر کے خلاف بولیں گے اور ہم پیغمبر کی شان میں بولیں گے کہ ہمارے پیغمبر نے کہا کہ ہمارے پیغمبر آئے. تو اب یہاں پہ بتا رہا وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ وقت کیسا ہوگا، وہ جینا بکا علی ہؤلاء شہیدا، تمام لوگوں پر ہمیں تمہیں وٹنس بنا کر، گواہ بنا کر لائیں گے. لوگ پیغمبروں کا انکار کریں گے، ہم لوگ بتائیں گے کہ پیغمبر دنیا میں کام کرے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی دے رہے، میری امت جو کہہ رہی ہے وہ بالکل صحیح بات ہے. تو اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کیا بتایا؟ دیکھو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو آج نہیں ہیں، جو لوگ ہیں جو نہیں ہیں ان کو پہنچا دو، یہ بات آپ پہنچا دو، کیونکہ یہ دین قیامت تک یہاں پہ رہے گا. تو مطلب یہاں پر آپ دیکھیے گا بدعتی جو دین میں نیا کام کرتا ہے، دین میں نیا کام کا مطلب یہی ہے. اب میں بتا رہا ہوں بات پوری. نئے کام کا مطلب اللہ کے رسول وہ کام نہیں کیے، کرنے کا حکم نہیں دیے، صحابہ وہ نہیں کیے، خلفائے راشدین نے کرے، کوئی بھی وہ کام نہیں کیے. تو اب وہاں پہ وہ کیا ہوگا؟ گمراہی ہوگی. اور اب یہاں پر اب دیکھیے بدعتی کیا ہو رہا معلوم؟ بدعتی کا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں بتاؤں تم لوگوں کو کہ ایسے لوگ جو اپنے اعمال ان کے برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں چن کے پورے عمل بیکار ہو گئے، اللہ بچانا. اب اس کے بعد وہاں پہ کیا ہو رہا؟ فَوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ سمجھے ہم تو بہت کام کریں، ہم تو بہت کام کریں، مگر دنیا میں پورا کام بیکار ہو گیا رہے گا. تو اس کے بعد اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا یہ لوگ انکار کیے ہوں گے. فحبطت اعمالہم، اللہ بچانا، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اعمال پورے برباد ہو گئے. بہت کوشش کرے، بہت کوشش کرے، بہت کوشش کرے، بہت حج بھی کرے، عمرے بھی کرے، کیا کیا نیکیاں کرنا کر لیے، مگر طریقہ نہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر لیے. جو بھی طریقہ ہے نبی کا حکم ہے،
اور اللہ کے رسول کو بھرایا گیا ہماری زندگی کے لیے، نبی ہمارے لیے طریقہ ہے۔ اب وہاں پہ کرے کون کی بولتے گئے ہمیں کرے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہاں پہ بتا رہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت میں ہم ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں کریں گے۔ اللہ بچانا، پورے عمل ردی کی ٹٹی میں ڈال دیے۔ سورہ کہف میں یعنی دیکھیں 105 103 4 اور 5 نمبر کی آیت ہیں، ذالک جزاؤہم جہنم، اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اللہ بچانا۔ اس کے بعد وہاں پہ بتا رہا کیوں، بما کفروا، جو انکار کرے اس کے بدلے میں اللہ جہنم میں داخل کرے گا، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور اللہ میری نشانیوں کا اور پیغمبروں کا یہ لوگوں نے مذاق اڑایا۔ آج جو بھی کام ہوتے ہیں میرے بھائی، اللہ بچانا، ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کیا کر رہے ہیں، ایسے کام ہو رہا ہے جو بالکل اللہ کے رسول بتائے بھی نہیں۔ آج ایسے مسلمان ایسی بیکار چیزوں میں چلے گئے، اللہ بچائے۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں ہر جمعہ میں اعلان ہوتا ہے، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے پیاری بات اللہ کی کتاب، وہ خیر الحدی، سب سے اچھا طریقہ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو دین میں ایک ایسا طریقہ لایا جس کو ہم نے ویسا طریقہ نہیں بتایا، تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کرے فہو رد، وہ بیکار ہے، کینسل ہے، بیکار ہو گیا، پورے عمل ہمارے بیکار ہو گئے۔ اچھا وہاں پر دیکھیے حوض کوثر میں جب اللہ کے رسول سب کو پانی پلا رہے ہوں گے، سارے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، وہ پیتے بہت، اچانک کیا ہوگا، چند لوگوں کو ایک دیوار بیچ میں آ جائے گی یا ایک کوئی رکاوٹ آ جائے گی اور لوگوں کو ہٹایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ارے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں نا بھائی، آنے دو ان کو، آنے دو پینے دو۔ بتایا جائے گا، فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد یہ لوگ دین پورا بدل ڈالے، پورے دین کو غارت کر ڈالے، پورا سب نئے چیزیں اس کے اندر لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول جیسا رحم دل آدمی، اس وقت اللہ کے رسول کہیں گے ہٹاؤ ان کو، ہٹاؤ، دور کرو یہ لوگوں کو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ اب اندازہ لگاؤ وہاں ہماری کیا حالت ہوگی، اللہ بچانا۔ اور وہاں پہ دھکے مار کر سحقاً ہٹاؤ ان کو، دور کرو جنہوں نے دین کو بدل دیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات یہ، اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، سنت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، جھک کے اسے سلام کرنا، یہ گویا اسلام کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو دین کی، جس کے پاس عزت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ہمیں کوئی عزت کرنے کی ان کو ضرورت نہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد بال اگر آ گیا تو کیسا آسانی سے نکالتے، دین سے نکل جاتا، سمجھ رہا میں دین کے کام کر رہا ہوں، غلط ہو گیا۔ کوئی بھی آپ کر رہے ہیں بولے تو آپ کو ثبوت چاہیے، اللہ کے رسول کرے کیا، کرو بولے کیا، صحابہ کرے کیا، صحابہ نہیں کرے تو آپ کون میں کون۔ تو اچھا پھر اس کے بعد ذرا اور ایک بات دیکھیے گا، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، اگر کوئی دین میں نیا کام کر رہا ہے جب تک وہ نہیں چھوڑیں گا اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ دین میں یہ کام کرنے والے کو کیا فخر رہتا تو میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں۔ ایک آدمی غلطی کر رہا تو توبہ کرنے والا ایک آدمی ہے میں غلطی کر رہا ہوں، ایک آدمی پہلے سے میں اچھا کر رہا ہوں بولے تو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، وہ مر گیا تو اسی حالت میں وہ مر جاتا۔ اچھا یہاں پر آپ بتایا جا رہا، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت عفیف بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ما احدث قوم بدعۃ، اگر کوئی ایک بدعت بھی، نیا کام بھی اگر اختیار کرے تو وہاں پہ کیا ہوگا، الا رفع مثلھا، یعنی یہ کہ ایک سنت چھٹ جائے گی، چلے جائے گی، سنتیں ختم ہوتے جائیں گی، بدعتیں وہاں پر آئیں گے۔ اس واسطے بتایا جا رہا سنتوں پر اللہ کے رسول کے طریقے کو لے لو، انشاءاللہ اس میں نجات ہے۔ وہ طریقہ چھوڑ کر بابا دادا بولے، بزرگاں بولے، نہیں، وہ طریقے پہ عمل مت کرو۔ اچھا یہاں پہ بتایا سنت کو زندہ کرنے کا مطلب، ایک چیز چھوٹ گئی، مثال کے طور پہ سمجھے کہ عشاء کی سنت چھوڑ دیے لوگ، اگر ہم اس کو زندہ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، ایک آدمی کوشش کر کے سنتیں جو چھوٹ گئی
وہ اگر اس کو شروع کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب کتنا دیں گے؟ من احیا سنتی عند فسادی امتی فلہ اجر 100 شہید. سنت ختم ہو جانے کے بعد اگر کوئی زندہ کرا تو اسے 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر اللہ دے گا. اور ایک شہید کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ خوش رہے گا. تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا یہ ایک سنت اگر چھوٹ گئی تو وہ اس کو زندہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اگر یہ غلط کام آپ لے کر آئیں گے تو آپ کو جو گناہ ملنا وہ تو ملے گا. جتنے لوگ گمراہ ہوں گے سب کا گناہ آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ بچائے. دیکھیے بدعت کتنی خطرناک چیز ہے، ذرا اس کا آپ اندازہ لگائیے. اور بدعت کے سلسلے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے قریب تمہارے سے جو پہلے گزرے یعنی یہودی بنی اسرائیل ان کے طریقے کو فالو کرو گے، ان کے طریقے کو تم اختیار کرو گے. یہاں تک کہ آپ بتایا اگر کوئی آدمی چلا اس کے پیر کے جو نشانات آتے لوگ آئیں گے ان کے پیروں کے نشان پر پیر رکھ کر چلیں گے، یعنی برابر ان کی پیروی کریں گے. یہاں تک کہ اگر وہ کوئی گناہ کرے ہیں میری امت میں بھی لوگ آئیں گے. مثلا اگر وہ اپنی ماں سے برائی کرے، ماں سے برائی کرنے والا کیسا رہے گا سوچو. اگر کرے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے برائی کریں گے. اللہ بچائے. اچھا تو آئیے بدعت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک عادت میں نیا کام ایجاد کرنا، عادت ہے. مثال کے طور پہ کپڑے پہ ناواش لگانا، فلاں لگانا. اب لوگ کیا بولتے ہیں کیا مطلب صاحب اللہ کے رسول کے زمانے میں اے سی مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھے کیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے اب بولنے والے یہ دیکھو 2 کام ہوتا ہے. یہ دنیا کے کاموں میں کوئی کام کرے. اب آدمی ہے اب کھانا پینا ہے اوڑھنا ہے. کیا اللہ کے رسول اسکوٹر میں بیٹھ کو گئے کیا؟ کار میں بیٹھ کو گئے کیا؟ اب بولنے والے ایسے ہی باتیں بتاتے اللہ کے رسول ایسے خمیزہ پہنے کیا، ایسی کمرے میں بیٹھے کیا. یہ پہ مطلب یہ معلوم ہو رہا ہے وہ ابھی ذرا سمجھا نہیں ہے. مطلب یہ کہ دین تمہارے بابا کا نہیں، میرے بابا کا نہیں، اللہ کا دین میں اگر تم کوئی بھی نیا کام کریں گے تو اسے بدعت بولتے ہیں. دنیا کی عادت میں اچھا گھر بنا رہے ہیں، اے سی بنا رہے ہیں، اچھی کار لے رہے ہیں، اسے بدعت نہیں بولتے. اچھے کپڑے میں پہنا تو عبداللہ صاحب بدعت کر رہے ہیں بول کر نہیں بولیں گے. یہ عادت ہے زندگی میں آدمی کر رہا. اور اللہ کے رسول نے یہاں پہ کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اسے بدعت. لوگ دھوکہ دیتے کہ ایسے زمانے میں ایسی مسجداں تھے کیا، بنائے کیا، فلاں کرے کیا. اب لوگ کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ انہیں ابھی سمجھا نہیں ہے. ایک دنیا کے کام ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ چیزیں ہیں. آدمی اچھا کھاتا کیا پرانے زمانے کے لوگوں روزانہ بریانی بھی چکن 65 کھائے کیا؟ اب ہمیں کھاتے وہ نہیں بولتے. تمہارے بابا بھی سچ کھائے کیا؟ تمہارے بابا کو سائیکل بھی نہیں ملتی تھی، ہمارے بابا سائیکل کے اوپر پھرتے تھے. اب اس کے بعد اب کار میں جا رہے ہیں کیا یہ بولتے کیا کبھی ہمارے بابا ٹوٹی سائیکل میں گئے تو کیا میں کار میں جا سکتا ہوں بول کے بولے تھے کیا؟ دنیا کے معاملے میں آپ اچھا کھائیے، اچھا پیئے، اچھا پہنیے، اچھے سے اچھا اللہ دیا ہے تو زندگی کیجیے، منع نہیں ہے. دین کے معاملے میں ایک معاملی یہ چیز یہاں سے یہاں بھی اگر رکھنا ہے تو دیکھنا ہی کہ یہ چیز اللہ کے رسول رکھے کیا، یہ چیز صحابہ رکھے کیا. دین کے معاملے میں ہمارے لیے آئیڈیل چاہیے اور ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہاں پہ بتایا. اور ایک بات یہ کہ بدعتیں بدلتی رہتی، بدعتیں ہماری الگ رہیں گی، ان کی الگ رہیں گی. کہاں گئے تو سنت، کہاں گئے تو بھی انٹرنیشنل پوری دنیا میں سنت ہے. سنت کہیں بھی نہیں بدلتی. 2 رکعت فجر کی سنت بولے تو کہیں بھی جاؤ 2 رکعت ہی رہیں گا، 3 رکعت نہیں رہیں گا، 4 رکعت رہیں گا. بدعت میں ہمارے پاس کی ایک رہیں گی، دھوبی پیٹ گئے تو وہاں الگ طریقہ رہیں گا، اور کہیں گئے تو وہ الگ، کیونکہ یہ بدعتیں ہر علاقے کی بدلتی رہتی. اچھا تو یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے. بہرحال میں تفصیل کے ساتھ اس کو بتانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں غلطی ہوتی ہے اور بتانا یہ بدعت کیوں آئی، کس واسطے ظاہر ہوئی. ایک پہلی بات دینی احکام سے لا علمی. اکثر لوگوں کو علم نہیں جانتے اور لوگ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے. ابھی جیسے کہ بتائے نماز پڑھتے ہی شیطان جیسا مسجد سے نکل کے بھاگ.
ارے بیٹھو نا 2 منٹ بیٹھو نا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایسا تو بڑھو، یہ اعلان ہوتے رہتا، بولنے والا بولتے رہتا جاتے رہتا، اتنا مستی کی تم نا، اتنا تم سننا بھی نہیں چاہتے کیا؟ جب اللہ کی طرف سے ڈنڈے پڑیں گے اس وقت معلوم ہوتا، مستی اور چربی جو ہوتی ہے نا، ایسا بولے تو سمجھ میں آتا لوگوں میں۔ 2 منٹ بیٹھے، بولنے والا بھاگتے رہتے، چوراں بھاگے سر کا بھاگتے، ارے ہے تو دیو جی نہیں، اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ اب میں پیسہ لے کر جو زکوٰۃ وغیرہ ہے میں کیا کرنا، یہ میں نہیں کھا سکتا، میرے لیے جائز نہیں ہے دینا۔ کہاں جانا؟ ہر جگہ جا کر ڈھونڈتے ہوئے لوگوں کو دینا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے بندے ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں، ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں، ہمارا مال دینے کا ایک اللہ موقع دے رہا۔ اب اس سے کیا ہو رہا؟ اب اس سے ایسا بھاگتے لوگوں مسجد سے نکل کے، خبردار کبھی بھی یہ چیزیں غلط بات ہے، اور بہت اچھی بات کی طرف توجہ آپ کو دلائے گی۔ بیٹھو 2 منٹ بیٹھو، دیر نہ کرو، یہ نہیں بولتے مسجد میں کھڑے ہو کر سب کو کھڑا کے کتنے پیسے ہیں کہ ان کے اٹھا لو، بولتے ہیں دیے خوشی کی بات ہے، نہیں دیے خوشی کی بات ہے، دیے تو الحمدللہ، نہیں دیے تو الحمدللہ۔ تم نہ کو چلاؤ، میں نہ کو چلاؤ، اللہ 50 کو پیدا کرتا، 50 کو پیدا کرتا۔ اور مانگنے والا کبھی اللہ کی رحمتیں لے کر آتا، دیکھو کبھی اللہ کی رحمتیں آتی۔ اب یہاں پہ مانگنے والے سے اگر آپ وہ کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب آئے، ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب آیا، تو اب اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں ایک تو ایک علم نہیں، دوسری بات خواہشات کی پیروی۔ خواہشات، ہمارا دل کیسا بولتے رہتا ہے، دین کے معاملے میں سب فکس ہے، دنیا کے معاملے میں خواہشات، سب کی خواہشوں نو بولے، انہوں بولے، انہوں بولے، ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اچھا اس کے بعد وہاں پہ بتایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب کہا جاتا بھائی دین کی باتیں سنو، نہیں ہمارے بابا دادا کیسا کرے کہ ہمیں بھی کوشش کریں گے، یہی غلط چیزیں ہیں۔ اور یہاں پہ کیا ہے، غیروں کے طریقے آج ہمارے پاس آ گئے، ہم لوگ غیروں کے ساتھ رہتے، اب کیا ہو گیا، ان کے عیدوں میں اس میں سب کی سب چیزیں ہمارے پاس آ گئیں۔ بہرحال یہ سب چیزوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتایا وہ بات پر عمل کریں، اور اللہ کے رسول جو چیز نہیں بتائے ایسی چیزوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ نئے نئے کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، میں نے ابھی بتایا کہ قیامت میں ہمارے اعمال کا بھی وزن نہیں ہوگا، اللہ بچائے۔ اب آخری بات یہ ہے، ایک 5 منٹ میں میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ سنت کی پیروی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اگر کوئی آدمی جیسے وقت ہنگامے، فساد، برائیاں پھیل رہے ہیں، ایسے وقت کوئی سنت پر عمل کرا، اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کے برابر زندگی کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ اچھا سنتوں پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے اللہ کہہ رہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہیں آپس میں اگر کسی چیز میں اختلاف ہو گیا، اللہ کی کتاب میں تلاش کرو یہ اختلاف، دوسرا رسول کے طریقے میں دیکھو، تمہارے اختلاف کا علاج وہاں پہ ملے گا۔ اچھا سنت پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ذرا دیکھیے۔ اس وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 7-8 مثالیں بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال۔ اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا، اچانک معلوم ہوا مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ 2 جماعتیں بنے، ایک حضرت ابو بکر جبھی فجر کی نماز کے بعد وہ گئے تھے، ان کا گھر جو تھا مدینے سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا تھا، فجر کے بعد وہ گئے۔ بعد میں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر آ رہے ہیں کہ ایک بکری چلانے والا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، سر نیچے رکھ کر رو رہا ہے، کر رہا۔ تو بولے بیٹے کیا ہو گیا تمہارے، کیوں رو رہے؟ پوچھا کہ آپ کو معلوم نہیں کیا ہو گیا؟ بولے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ اب ابو بکر اتنے خاص آدمی کیا اثر پڑا ہوگا اس کا دیکھیے، مگر بعد اوقات آدمی کو کنٹرول کرنا پڑتا۔ حضرت ابو بکر کچھ بھی نہیں بولے، خاموش آپ کے کمرے میں آئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول کو لٹایا گیا ہے، چادر اوپر آپ کی ڈالی ہوئی ہے، آپ چادر ہٹائے، پیشانی کا بوسہ جہاں دیے، پیشانی کا بوسہ دیے، بولے کہ اللہ کے رسول جب تک زندہ تھے ماشاءاللہ بہت اچھی حالت میں تھے، جب اللہ کے پاس آپ چلے گئے تو بہت اچھی حالت میں چلے گئے۔ آپ باہر آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں، اگر کوئی بولتا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو تلوار سے ٹکڑے کر دو،
اب یہ جذبہ ہوتا، اب انتہا کوئی بھی بات بولو آدمی مانتا نہیں، اور کسی کو اطلاع دینا بولتے بھی ذرا سوچ کے دینا پڑتا، ذرا سوچ کے دینا پڑتا. اب انہیں فوری مانتا نہیں، کیسا ہوتا، اب بچ نہ تھے، اچھے نہ تھے، سب تھے، اب اسے سمجھانا. تو حضرت عمر کچھ بھی نہیں بولے. حضرت ابو بکر آئے، ممبر پہ چڑھے، لوگوں کو جمع کر کے بولے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو آدمی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ ہے، سنو، اللہ کو موت نہیں آتی، اللہ کے رسول کا انتقال ہوگا. انسان ہے، موت آتی تو اب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ حضرت عمر کرے واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا. ایک جذبہ جوش. حضرت ابو بکر نے جب کہا تو حضرت عمر کو یقین ہوا کہ اچھا اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، تلوار رکھ لی. دیکھیے ابھی اتنا بڑا اختلاف تھا، معلوم نہیں کتنے آدمی مارے جاتے جوش میں. آپ سمجھائے انسان ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول. اللہ کے رسول بھی انسان ہے، جیسے دوسروں کو موت آئے گی آپ کو بھی موت آئے گی. کیا آپ کا انتقال ہو گیا تو تم کافر ہو جاتے کیا؟ اگر کافر ہو گئے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اچھا یہ ہو گیا، بات سمجھ گئی، مسئلہ حل ہو گیا. دوسری بات وہاں پر آئی، اللہ کے رسول کو غسل کیسا دینا. غسل میں کیا ہوتا، اب ایک کپڑے ہے، آدمی کپڑے نکال کر غسل دیتے. کیا اللہ کے رسول کے بھی کپڑے نکال لیں گے کیا؟ نہ، کیسا دینا. بعض لوگ بولے نہیں کپڑے نکالنا، بات بہرحال ایک بات ہے. تو اس وقت وہاں پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کونے میں سے ایک آواز آ رہی، ایک کونے میں سب بیٹھے ہیں ایسا اونگ رہے ہیں، یہ ٹھڈیاں جو ہیں سینے کو لگ رہی ایسے اونگ رہے ہیں. تو بتائے ایک آواز آ رہی، خبردار اللہ کے رسول کے جسم کے کپڑے نہیں نکالنا. بولے کیا جی، کیا تو بھی آواز آئی، کیا سنے کیا؟ ہاں بات آئی، ہو گیا. تو اب کیا کیا، اللہ کے رسول کو ویسے ہی کپڑوں کے ساتھ نہلائے، غسل دیے. بعد میں کفن وغیرہ دینے کے بعد وہ کپڑے الگ کیے گئے، یعنی اللہ کے نبی کے جسم کے کپڑے نہیں نکالنا. دیکھیے یہاں پہ ایک بات یہاں پہ آیا، بتایا گیا، ایک آئے سارے لوگ، بات ختم ہو گئی، اختلاف ختم ہو گیا. تیسری بات وہاں پر آئے اللہ کے رسول کو کہاں دفن کرنا. بات بولے مدینے میں کریں گے، بات بولے مکے میں کریں گے، بات بولے بیت المقدس میں کریں. ایک آدمی ایک رائے دیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا ما مات نبی الا دفن حیث یقبر. اگر نبی کا انتقال ہوا تو جس جگہ انتقال ہوتا اسی جگہ ان کو دفن کرنا چاہیے. تو لوگ بولے اللہ کے رسول بولے کیا؟ ہاں اللہ کے رسول. دیکھیے ختم ہو گیا، سنت آ گئی، وہاں ختم ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول کو اسی کمرے میں، حضرت عائشہ کے کمرے ہی میں آپ تھے، وہیں پہ آپ کو رکھا گیا، وہیں پر غسل دیا گیا، وہیں پر آپ کو کپڑے وغیرہ بدلائے گئے، اسی جگہ نماز بھی الگ نہیں لے گئے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو دفن کیا گیا. اچھا یہاں پہ دیکھیے خبر کیسی ہونا. چوتھی بات، خبر کیسی ہونا. ایک ہی منٹ انتقال ہو کر تھوڑی دیر بھی نہیں ہوا، کتنے مسئلے آ رہے ہیں. خبر میں کیا ہوتا آپ دیکھیں، خبر ایسا خالی ایسا گڑا کرتے، خالی ایسا گڑا کر کے میت کو ایسا لٹا دیتے، اوپر لکڑیاں وغیرہ رکھتے، ایسا رکھتے اوپر، ایک طریقہ. اور ایک کیا ہے، ایسا گڑا کر کے بغل قبلے کی طرف ایسا اندر گڑا کرتے، جسے بغلی خبر بولتے ایسا. اب میت کو یہاں رکھ کر کیا کرتے، یہاں پہ لکڑیاں وغیرہ جو بھی ہے پتھر وغیرہ آڑے رکھ کر دفن کر دیتے. دو طریقے ہر جگہ پوری دنیا میں، دو طریقے. یا تو زمین اگر نرم ہے ریتی کی ہے تو خالی ایسا گڑا کر کے میت کو کر دے. زمین مضبوط ہے تو وہاں پہ کیا کیا جاتا، درہ قبلے کی طرف گڑا کرتے، جسے بغلی خبر بول. اب یہاں پہ اختلاف ہو گیا، کیا کرنا. بولے مدینے میں دو خبر کھودنے والے تھے، دو خبر، بولے دونوں کو بلا لیں گے، کون پہلے آتے کہ ان کو. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ بغلی خبر کھودنے والے پہلے آئے. تو بغلی خبر کھودنے کے لیے بتایا، حدیث میں آتا اللحد لنا والشق لغیر اللہ. بغلی خبر ہمارے لیے یعنی نبیوں کے لیے، اور دوسری بات بغلی خبر ہمارے لیے یعنی نبی اور ہماری امت کے لیے، اور عام خبریں جو ہوتی ہیں دوسروں کے لیے. یہ حدیث. اب دیکھیے حدیث آئی، مسئلہ وہاں پر ختم ہو گیا. پانچویں بات، اللہ کے رسول کے بعد کون جانشین بنے گا، کون آپ کا نائب بنے گا. ہر آدمی کی خواہش، کون نہیں چاہتا. حضرت ابو بکر نے فرمایا الائمۃ من قریش. آپ بتایا امام جو ہوں گے قریش خاندان کے ہوں گے. اللہ کے رسول کا خاندان قریش، وہ خاندان کے لوگ ہی خلیفہ
اللہ کے رسول بولے کیا؟ ہاں اللہ کے رسول بولے، کیونکہ جو بات ہے ہر آدمی نہیں سن سکتا، بولے جب اللہ کے رسول بولے ہیں تو چلو بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ چھٹی بات، اللہ کے رسول کا جو مال تھا ترکہ، اب آپ کی بیٹی فاطمہ اور آپ کے خاندان والے سب مانگ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے جو بھی چوائس ہے وہ ہم کو دو، خاندان والوں کا حق ہے۔ حضرت ابو بکر نے وہاں پہ فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا لا نورث ما ترکناہ صدقہ، بیہقی کی روایت ہے نبی جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملتا، ان کے خاندان والوں کو نہیں دیتے، وہ صدقہ پورے مسلمانوں کا اس کے اندر حق۔ سارے لوگ بولے جب اللہ کے رسول بول دیے الحمدللہ۔ چلیے ساتویں بات ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں اتنے، اور ابو بکر جو تھے کمزور نرم دل کے آدمی تھے، مگر اللہ ان کو ایسی طاقت دیا کہ 2 سال کے اندر انہوں نے ایسے محنت کیا، پورا اسلام الحمدللہ اللہ باقی رکھ دیا، ورنہ معلوم نہیں اللہ کے رسول کی کوشش کیا ہوتی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیے جھوٹے نبی آ گئے، زکوٰۃ نہیں دینے والے آ گئے، حضرت ابو بکر نے کہا میں ہر ایک سے لڑوں گا۔ بولے کیسا لڑتے بھائی، ایک ہی وقت میں کتنی جماعتیں کیسا کریں گے؟ کروں گا۔ اور آپ نے بتایا اینخس الدین وانا حی، میں اللہ کا میں زندہ ہوں، کیا میرے زندگی میں اللہ کے دین میں کوئی کمی آ سکتی کیا؟ حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ ہمت وہاں پہ دیا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، جو آدمی اللہ کے رسول کے زمانے میں اونٹ کو ایک رسی سے بن کے لا کے دیتا تھا، ایک رسی سے زکوٰۃ میں اونٹ کو اب رسی بھی اگر نہیں دیا تو میں رسی لینے کے لیے بھی لڑوں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا آپ کیسے لڑیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اگر پڑھے تو اس پڑھے تک لڑنا ہے، اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھ لیا تو اسے لڑنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا الا بحق الاسلام، اللہ کے رسول نے اور ایک حدیث میں فرمایا اسلام کے چیزوں میں اگر کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو لڑنا چاہیے۔ تو دیکھیے ایک ہی وقت میں 7 8 مسئلے آئے اور اللہ تعالیٰ سب مسئلوں کو الحمدللہ ختم کر دیا۔ میری باتوں کا پورا خلاصہ یہ ہے، آج بھی اگر ہم سچے دل کے ساتھ اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کریں، صحابہ نے کیا کیا اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ حل کرے گا۔ اور ایک بات یہ ہے اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول بول دیے ختم ہوگا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ، جب بات معلوم ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی باتوں کا کوئی انکار کرے گا تو وہ اسلام میں نہیں ہے۔ بہرحال اور بھی اس کی تفصیلات بعد میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے سنت پر عمل کیجئے، بدعتوں سے بچیے، غلط چیزیں جو آ گئی ہیں وہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لڑائی جھگڑے اختلافات کا حل ایک جگہ ہے، ہم دیکھیں کہ کتاب اللہ کی کتاب میں کیا ہے، اللہ کے رسول کی کتاب سنت میں کیا ہے۔ جب ہم کتاب و سنت کو لیں گے انشاءاللہ ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ مدرسے کا اعلان ہوا ہے اس کا آپ خیال رکھیے، اور